ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بات مکمل ہونی چاہیے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. بہت پیاری حدیث ہے، اس کو یاد کرو، صحیح حدیث ہے. میں جو حدیث آپ کو سناتا وہ صحیح ہوگی انشاءاللہ، جب تک خود نہ دیکھ. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، ایک صحت کی نعمت اور ایک وقت کی نعمت. دھوکے میں پڑے ہوئے، صحت ہے نماز نہیں پڑھتے، سبق نہیں یاد کرتے، کہتے یاد کر لوں گے، جب بیماری پکڑ لے پورا سال ضائع ہو گیا. صحت کی قدر کرو، کہتے صحت ہزارہا جو ہے نعمتوں سے بہتر ہے، ہزارہا. صحت نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، علم ہے تو کیا کرو گے؟ علم بیان نہیں کر سکتے، چارپائی پہ پڑے ہو، کیا کرو گے؟ کھا نہیں سکتے، علم بیان نہیں کر سکتے. اس لیے صحت کی قدر کرو. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے صحت سے فائدہ اٹھاؤ. اس دن میں نے عثمان غنی میں ایک بات کی، اور پہلے دفعہ کی کوئی بات اس طرح آئی تھی، جوانی کے اوپر بات آئی تھی، تو میں نے کہا جوانی میں سجدہ لگاؤ، پھر بڑھاپے میں سجدہ لگانے کی کوشش کرو گے نہیں لگا سکو تو اب بڑھاگان سجدہ نہیں لگے گا نا، صبر ارمان گئے. ابھی جوانی جتنے سجدہ لگا سکتے، اور جوانی کی بات تو جوانی کی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانے میں اللہ کی عبادت کرے. عبادت تو جوانی کی ہے. شاب، یہ الفاظ یاد کرے، اولا کے طلبہ بھی یاد کر سکتے ہیں. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی پرورش ہوئی ہے جوانی میں، جس کی پرورش ہوئی اللہ کی عبادت میں، جوانی میں اللہ کی عبادت کی. خدا کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت. وقت کچھ ہے قیمتی بناؤ، خدا کی عبادت بھی کرو. جب بڑھا پائے گا پھر کچھ نہیں کر سکو گے، اللہ پھر رکوع بھی نہیں کر سکو گے، سجدے میں بھی نہیں جا سکو گے، تلاوت بھی نہیں، نظر میں کچھ نہیں آئے گا. وہ پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. پھر تلاش کریں گے. پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر، کمر شاعر کا نام ہے، کمر پیٹھ کو کہتے ہیں. وہ پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری کمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. پھر جوانی نہیں ہوگی. ابھی وہ اس سے فائدہ اٹھا. اور فرمایا وقت فراغت، آپ کے پاس فرصت ہے، پڑھو، دین کی خدمت کرو، لگ جاؤ اس میں. جب شادی ہو جائے گی مصروف ہو جاؤ گے پھر کیا کرو. اللہ اللہ. اس دن میں ایک بزرگ کو سن رہا تھا، کوئی شادی کے موقع پہ وہ بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا، میں اس کا حوالہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ النکاح و ماذا، نکاح سے تو وہی، نکاح کیا چیز ہے؟ کیا کہا؟ النکاح و ماذا، نکاح سے تو وہی، وعدہ سے تو وہی، وعدہ. تو اس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرور الشہر، شہر لفظ ہے، 1 مہینے کی خوشی ہے بات. کیا کہا؟ 1 مہینے. پھر کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا غموم الدہر، زمانے غمنا، زمانے کے غم. بیوی کہے گی صابن لے کے آؤ، میک اپ کا سامان لے کے آؤ، جوڑا لے کے آؤ، شادی ہے فلاں لے کے آؤ، سبزی لے کے آؤ. غموم الدہر، اللہ. پھر کہا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو کہا قصور الدار، قصور الزہر، پیٹ جو ہے وہ جھک جائے گی. قصور الزہر ملابدی بھی ٹیٹشی، سب ٹیٹشی، ملابدی ٹیٹشی. پھر کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ کہا نزول القبر، بیا قبر تزی کرنا. زبردست نہیں؟
سرور الشہر غموم الدہر قصور الزہر نزول القبر، یہ زندگی ہماری.